तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद। जश्न विलादत व सआदत शहज़ादे अली अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम हज़रात को मुबारक हो। गुफ्तगू कल थी अल्लाह के अता किए हुए मनसब ओहदे पर कि वो मनसब जो अल्लाह अता करता है और एक वो कि जो इंसान खुद इंतखाब करता है और वो उसकी अपनी मर्जी होती है। तो अल्लाह की मर्जी और है और बंदों की मर्जी और है। अल्लाह हुक्म देता है कि ये काम हो। हुक्म में दो सूरतें हैं। एक तो सूरत ये है कि जब वो हुक्म देता है तो काम हो जाता है, उस पे अमल हो जाता है। जो कहा गया है ये इसी तरह हो जाए। और कभी ऐसा होता है कि वो हुक्म देता है, काम नहीं होता। है बहुत मुश्किल और ऐसा मौजू कि जो बहुत गहराई से समझाया जाए फिर वाज़ेह होता है। और अल्लाह के अता किए हुए उलूम, किसका टेलीफोन बज रहा है? कहां से आ रहा है? ये टेलीफोन आप मुझे दें, इधर लाए, इधर लाए। नहीं, अब मुझे दे देना। क्या है आप मुझे दें। आप बजे चला जा रहा है, आप ऊंचा सुनते हैं, इसके माने आवाज ही नहीं जाए। बंद करो इसको और ये जब्त कर लो इनका टेलीफोन, भेज देना, ये कर ले जाके ठंडा कर। तुम्हारा फोन नहीं था ना, खो गया। शुजात का सदफ मीनार अलमास कहते हैं। शुजात का सदफ मीनार अलमास कहते हैं। गरीबों का सहारा बेकसों की आस कहते हैं। यजीदी सादत ने जिसके अलम की छांव से लर्जे उसे अर्जो समा वाले सखी अब्बास कहते हैं। नाराए हैदरी। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह हुक्म दे और वो काम ना हो? ऐसा हो सकता है। इसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। पहला हिस्सा जो है उस पर गुफ्तगू की कोई ज़रूरत नहीं। सीधी सी बात है कि अल्लाह ने हुक्म दिया और वो काम हो गया और हो रहा। जो वो हुक्म देता है वो काम हो जाता है। तो ये तो सबके बात समझ में आ रही है कि हुक्म तो उसका ही चल रहा है।
تو اس کو سمجھانا کیا؟ لیکن دوسرا حصہ جو ہے گفتگو اس پر کریں گے کہ حکم دیتا ہے اور عمل نہیں ہو پاتا. پہلے حصے میں اس کی قدرت کا اعلان ہے، حکم دیتا ہے، قادر ہے، کام ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ حکم دیتا ہے اور وہ کام مکمل نہیں ہوتا. یہاں پر تمام اسلامی فرقے ہم سے الجھتے ہیں، اور جو علم سب کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. حکم دیتا ہے، کام نہیں ہوتا، یہ پورا علم ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم بدا. اس پہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن اس علم کو صرف ہم جانتے ہیں، کوئی اسلامی فرقہ نہیں جانتا. جب جانتا نہیں تو مانتا کیسے؟ ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے. جب علم کا علم ہی نہیں تو وہ جانے گا کیسے اور اس کو سمجھے گا کیسے؟ علم بدا. علم بدا یہ ہے، حکم دیا، کام نہیں ہوا تو کیا اس کا اختیار ختم ہو گیا؟ کیا اس کی قدرت ختم ہو گئی؟ پھر کام کیوں نہیں ہوا؟ کام کیوں نہیں ہوا؟ کام اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے چاہا کہ یہ کام نہ ہو. اب یہ تیسری صورت پیدا ہو گئی. پہلی صورت، حکم دیا، عمل ہو گیا. حکم دیا، کام نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ حکم تو دیا لیکن نہیں چاہا کہ یہ کام ہو. یہ بھی اس کی قدرت ہے، یہ بھی اس کا علم ہے، یہ بھی اس کا ارادہ ہے. تو حکم دیا، کام نہیں ہوا، تو نے خود چاہا کہ یہ کام ادھورا رہ جائے. تو کیا تیرے ارادے الہی میں، تیرے علم میں جو کام نہیں ہوا، جب حکم جاری ہو چکا اور کام نہیں ہوا تو کیا کبھی نہ ہو سکے گا؟ لیکن میں کتنے سوال اٹھا رہا ہوں اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو موضوع سمجھنے میں اور بات چیت کو سمجھنے میں. نہیں، حکم جاری ہو چکا لیکن نہیں چاہا کہ یہ کام ہو. ہاں، اس وقت نہیں ہوا لیکن ہوگا. اسے کہتے ہیں بدا واقع ہوا. یعنی یہ علم میں تھا کہ میں حکم دوں گا لیکن یہ کام نہیں ہونا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا. ہاں، اگر وہ چاہتا تو اس پر عمل بھی کروا لیتا، چونکہ اس نے نہیں چاہا کہ میں عمل کرواؤں، اس لیے کام ادھورا رہ گیا. لیکن اب جب چاہے گا اپنے تمام پچھلے کاموں کو جو اس نے چاہا تھا پھر سے عمل درآمد کرے گا. میں اپنی مثالیں بعد میں دوں گا، ایک دم ابھی ایک مثال سامنے آ گئی تو پہلے میں وہ دے دوں. اس نے آئین بنایا اسلامی اور قرآن کی شکل میں اپنے پیغمبر پر اتارا اور حکم دیا کہ یہ آئین مسلمانوں میں جاری کر دو. حکم دیا کہ یہ شریعت مانی جائے، یہ قرآنی شریعت حکومت مانے اور اس کو جاری اور ساری کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے. لیکن وہ نافذ نہ ہو سکا. 1400 سال گزر گئے، ہر حکومت اعلان کرتی ہے ہم نافذ کریں گے، مگر نافذ نہ ہو سکا. اس نے نہیں چاہا کہ یہ نافذ ہو. ورنہ ہو جاتا. کیا سعودی عرب نے نافذ کر دیا؟ یمن والوں نے نافذ کر دیا؟
کویت والوں نے نافذ کر دیا؟ کیا پاکستان میں نافذ ہو گیا؟ کیا بنی عباس نے نافذ کیا تھا؟ کیا بنی امیہ نے نافذ کیا تھا؟ حضور اپنی زندگی میں تو نافذ نہیں کر سکے، اس لیے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ تو سرکار کو موقع کیسے ملتا؟ کیسے ملتا؟ جب تک کہ آئین کا آخری جملہ لکھ کر دستخط نہ کر دیے جائیں، وہ کاغذ ایشو کیسے ہوگا؟ کیسے ایشو ہوگا؟ کیسے نفاذ ہوگا؟ اتنی موٹی کتاب کو نفاذ کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ ابھی تو آئین مکمل نہیں ہوا تھا، تو نفاذ کیسے ہوتا؟ مکمل تو غدیر میں ہوا، اکملت لکم آج کامل ہوا، اب نفاذ کا وقت کہاں ہے؟ 2.5 مہینے کے بعد تو وفات ہو جائے گی۔ کتاب آئے 23 برس، نفاذ کا وقت 2.5 مہینے، تو 2.5 مہینے میں تو نفاذ نہیں ہو سکتا تھا، تو کیا اس کے بعد سقیفہ میں نفاذ ہو گیا؟ نفاذ تو نہیں ہوا، پورے آئین کو پھیلایا نہیں جا سکا، اس پہ عمل نہیں کرایا جا سکا۔ اسی کو کہتے ہیں علم بدا۔ چاہا کہ پوری امت قرآن کے ایک ایک لفظ پہ چلے، مگر نہیں چاہا کہ چلے۔ چاہا، حکم دیا چلو، لیکن نہیں چاہا کہ چلے۔ کیوں نہیں چاہا تو نے؟ کہ چاہنے کے 2 راستے ہیں ہمارے یہاں، کام پر عمل درآمد کرانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم حکم دیں اور اچھا برا سمجھا دیں، اور مسلمان اچھا راستہ اپنا کر چلنا شروع کر دے۔ ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر وہ برائی کی طرف چلے جائیں، اچھائی سے انکار کر دیں، تو اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم جبر سے، اپنے اختیار سے، ہم ان کے گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر منوائیں۔ ہم نے یہ نہیں چاہا کہ ظلم سے منوائیں، اس لیے نفاذ نہیں ہو سکا۔ چونکہ ہم عادل ہیں، ظلم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم نے حکم دیا، کام نہیں ہوا، اس کے معنی ہم نے نہیں چاہا کہ ہم بالجبر کریں لا اکراہ فی الدین۔ ہم نے تو اعلان کر دیا ہم جبر سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم نے کہا سجدہ ہو، آدم کو سجدہ ہو، سجدہ ہوا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ امام سے راوی نے کہا، ہمارے چھٹے امام سے، امام صادق سے کہا کہ جب حکم دیا تھا کہ سجدہ ہو تو شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ شیطان سے سجدہ کروا لیتا؟ کا اختیار میں تھا، لیکن اس کو سمجھو، امام فرماتے حکم دیا کہ سجدہ ہو، نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ حکم دینا اور ہے، نہ چاہنا اور ہے۔ راوی نے کہا اس کا کیا مطلب؟ حکم دیا سجدہ ہو جائے لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو، کا سمجھ حکم دیا کہ سجدہ ہو، نہیں چاہا کہ شیطان سجدہ کرے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ جہاں مشکل تھا اس کے لیے، وہی سامنے تو تھا، دربار میں کوئی دور نہیں تھا، جہاں ملائکہ کھڑے تھے وہیں کھڑا ہوا تھا، اسی جگہ پر سب موجود ہیں۔ فرشتوں نے سر جھکا دیا، یہ اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ اسی وقت دیکھتا کہ یہ نہیں جھکا، پیشانی پکڑ کے چل سجدہ کر، 1 سیکنڈ میں ہو جاتا۔ نہیں چاہا، نہیں چاہا کہ اپنی قدرت سے سجدہ کروائے۔ راوی نے کہا کیوں نہیں چاہا؟ اپنی قدرت کو استعمال کر کے کیوں نہیں زبردستی پیشانی پکڑ کے سجدے میں جھکوا دی؟ کہا اس لیے کہ حکم دیا تھا سجدہ ہو، اس کا حکم جو ہے وہی معرفت ہے، وہی توحید ہے۔ توحید نمازیں پڑھنا صرف نہیں ہے،
اصل توحید ہے اس کے حکم کو ماننا. کتنے فیصد مان رہے ہیں اللہ کو؟ عادتاً نہیں مانا جاتا اللہ کو، فطرتاً مانا جاتا ہے، شجرتاً مانا جاتا ہے، وراثتاً مانا جاتا ہے، مودتاً مانا جاتا ہے، محبتاً مانا جاتا ہے، پنجتاً مانا جاتا ہے. ایسا مانا تو کیا مانا؟ میں تھا کہ پیشانی کو پکڑ کے جھکا دیتا اور کہا دیکھو سجدہ ہو گیا. یہ ہوا سجدہ، اس نے بھی سجدہ کیا. لیکن جیسے ہی پیشانی پکڑ کے اللہ سجدے میں جھکاتا، اب جو سجدے سے سر اٹھاتا تو اکڑ کے کہتا نہیں چلانا، بس زبردستی کروایا. تو عادل کب ہے؟ تو ظالم ہے. ظلم سے سجدہ کروایا تو دامن توحید پر ظلم کا تھپا شیطان لگا دیتا. بدنام کرتا اللہ کو کہ ظالم ہے. اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا حربہ آ جاتا. اس کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا. یعنی وہی الزام لگایا جو لگانا چاہتا تھا. تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا. تو نے فوقیت دی مٹی کو آگ پر. چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بنائے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. یعنی ظالم کہہ رہا تھا اللہ کو کہ تو نے انصاف نہیں کیا، خلافت کسی اور کو دے دی، مجھ کو خلافت نہیں دی. جھگڑا اس بات کا نہیں ہے، عبادت کا جھگڑا نہیں تھا، سجدہ کا جھگڑا نہیں تھا، منصب کا جھگڑا تھا کہ کیوں دیا. بغاوت اس پر نہیں ہوتی کہ میں تیرا پیارا بندہ نہیں ہوں، بغاوت اس پہ ہوتی ہے اس کو کیوں دیا. حسد اس پر تھا کہ یہ منصب ہمیں کیوں نہیں ملا. نہیں ملا تو لڑ کے لیں گے، چھین کر لیں گے. تو اللہ نے کہا تم ہمیں ظالم بنانا چاہتے تھے، ہم نے تمہیں ظالم بنا. ظالم کہنا چاہتے تھے، ہم نے ظلم کیا. ہم نے منصب تم سے تمہارے قریب بھی نہیں جانے دیا، نہ جانے دینا. تو تم کہہ رہے تھے ہم نے گمراہ کر دیا. شیطان کہہ رہا تھا گمراہ کر دیا. تم ظلم کا الزام ہم پہ لگانا چاہتے تھے. تم کو چھیننا پڑا. جب چھیننا پڑا تو غصب شدہ ہوا. جب غصب شدہ ہوا فارمولن تم ہو گئے ظالم. اعلان بعد میں کیا. اعلان اس کا بعد میں کیا. واقعہ ہو چکا، اعلان بعد میں ہوا. بہت دن بعد آدم کے، ابراہیم کے دور میں اصول اب بنایا، اس اصول کا اعلان اب کیا. انی جائلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا. ادھر سے آواز دی ابراہیم نے وَمِن ذُرِّيَّتِي. کیا یہ عہدہ امامت کا میری اولاد میں بھی جائے گا؟ جواب سیدھا سیدھا ہے ہاں یا نہیں. ہاں جائے گا، نہیں جائے گا. قال لا ينال عہد الظالمین. ہاں میرا یہ امامت کا منصب ظالم نہیں پائیں گے. لے بھی لیں تو اللہ کہہ رہا
ظالم تم بنے ہی نہیں. باریکی نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے کیا سب کے نام لیتا سورہ بڑا ہو جاتا, لوگوں کو یاد نہ ہوتا. اچھا فلاں صاحب بھی ظالم ہے, اچھا فلاں صاحب بھی ظالم ہے. کوئی ایک دو ظالم تھے, فہرست تھی کہ بس ظالم نہیں پائے گا. تو یہی تو ترکیب ہے, اعلان اس کا ہے. عمل عاشورہ میں ہم عاشور کو کہتے ہیں لعنت ہو اول ظالم پہ, ثانی ظالم پر, ثالث ظالم پر اور رابع ظالم پر. تو ہمارا جملہ تھوڑی ہے, یہ تو اس کا جملہ ہے. دنیا ڈھونڈے ظالم کسے کہتے ہیں, ظالم کی تعریف کیا ہے, قرآن پڑھو ظلم کسے کہتے ہیں. اللہ نے کہا ظلم کے معنی ہے جگہ پر چیز صحیح جگہ رکھی ہو, اس کو ہٹا کے غلط جگہ پہ رکھ دی. ظلم کے معنی صحیح جگہ سے چیز ہٹا کے غلط جگہ رکھ دینا. اسی کی تو ساری تاریخ ہے اسلام میں کہ جگہ کس کی کہاں کیا جگہ تھی, کون سی جگہ کہاں چلی گئی. وہاں کہا ہم یہ عہدہ اختیار اور قدرت سے نہیں دیتے, ہم اسے روک لیتے. روک اس لیے لیتے تاکہ ظالم و مظلوم کی پہچان ہو. ظالم وہ ہے جو ہمارا سرکش ہے, مظلوم وہ ہے جو ہم ہیں. یعنی جس کی جگہ چھینی گئی تو اللہ مظلوم, جگہ چھینی گئی. کبھی نمرود نے چھین لی, کبھی فرعون نے, کبھی شداد نے, میں اللہ میں اللہ میں اللہ. مظلوم تو ہے اللہ. تو کا گھبرانا نہیں جب ہماری خلافت چھین سکتی ہے بھیا. تمہاری بھی چھین سکتی ہے. ہم وہاں چپ اس لیے رہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ فرعون بھی ظالم ہے, نمرود بھی ظالم ہے, شداد بھی ظالم ہے, ہم ظالم نہیں ہیں. تو علی چپ رہنا تاکہ خود ہی دنیا پکارے ظالم ظالم. کوئی اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے, کوئی اپنے خاندان پہ ظلم کرتا ہے, کوئی اپنے محلے والوں پہ ظلم کرتا ہے, اور کوئی پوری امت پہ ظلم کرتا ہے. اور کوئی وہ ہوتا ہے میں امت قیامت تک آنے والی امت پہ ظلم کیے جا رہا ہے, مر گیا ظلم اس کا جاری ہے. یہ قیامت تک ظلم جاری رہے, اس لیے ہم نے پیشانی زبردستی نہیں چکوائی. ہم حکم دیتے ہیں کہ نفاذ ہو جائے, لیکن ہم زبردستی نفاذ نہیں کرواتے, اس لیے کام رک جاتا. آپ سمجھ رہے نا, اسے کہتے ہیں علم بدا, تاکہ پہچان ہو جائے. ہم نے حکم دیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, ٹھہرو قافلے کو روکو, بنا دو علی کو ولی, ولایت علی کی ہے, حکومت علی کی, اعلان کرو اس امت کا حاکم علی ہے. کہو من کنت مولا, تم بھی مولا, یہ بھی مولا. مولا کے معنی حاکم ہے, اللہ بھی مولا, نبی بھی مولا, علی بھی مولا. مولا کے معنی بھائی نہیں, مولا کے معنی پڑوسی نہیں, مولا کے معنی ناصر نہیں, مولا کے معنی ہے عالمین کا مالک اور حاکم. نہیں ہونا ہوا تم پہ جس کا اعلان امیر المومنین ہونا, وہی جتنا ہے سلطان فلک فخر زمین ہونا. بس اب تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین. اعلان کرو. ہم نے اعلان کروایا, ہر مجمع میں اعلان کروایا, کام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟
کیا نہیں چاہا؟ کہاں نہیں چاہا. علم بدا تو کیا کبھی نہیں ہوگا پروردگار؟ کہ نہیں، ارادہ چل چکا، اعلان ہو چکا. اعلان معلق ہے. یہ معلق ہے، کسی وقت بھی نفاذ ہو جائے. نفاذ تم سے قریب ہے، نفاذ تمہارے سر پر ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ چلی ہماری لعنت. نفاذ لعنت کا ہو چکا. جس پہ آ رہی تھی وہ بھاگے، کہنے لگے نہیں بھیا ہم تو ایمان لائے. یہ کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگو بھاگو بھاگو، وہ آ رہی لعنت، بھاگو بھاگو. وہ بھاگ گئے، لعنت یوں رک گئی. لعنت نے ادھر ادھر دیکھا بلندی سے، کہاں گئے؟ ابھی تو یہاں تھے. اللہ نے کہا رک جا، نفاذ ہو چکا، حکم آسمان سے آ چکا. جس پہ ہونی تھی وہ بھاگ چکے، لعنت رک گئی. کب تک رکی رہوں، کب تک لٹکی رہوں؟ کہ لٹکی رہے قیامت تک لٹکی رہے. کب تک رکی رہوں؟ کیا یہاں مباہلے کے میدان میں یہیں رکی رہوں؟ کا نفاذ ہو چکا. میں نے نہیں چاہا کہ عیسائیوں پر اس وقت بجلی بن کے گرے، اس لیے کہ وہ گئے، وہ وڈرا ہو گئے، وہ رکی ہوئی ہے. کہ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ کہ کچھ بھی نہیں. جہاں یہ آل محمد بیٹھے ہیں 5 ان کے مقابل آئے تھے. جب وہ مقابل سے ہٹ گئے میں نے تجھے روک دیا، نفاذ روک دیا. بس اب یہ دیکھتی رہنا یہاں پہ رک کے، جو ان 5 کے مقابل آتی رہے، آتا رہے، آتا رہے، تو گرتی رہے، گرتی رہے، گرتی. مباہلے میں رکی. جملہ آپ جیسے سننے والے ہو تو پھر جملوں پر جملے دینے کو دل چاہتا ہے. مباہلے میں رکی، صفین میں نہیں رکی، جمل میں نہیں. اب تو اس کی مراد آئی. یہ تو نفاس کا دن تھا. ثقیفہ میں نہیں رکی، کبھی مدینے میں، کبھی رقہ کے میدان میں، کبھی بصرے کے میدان میں، کبھی یہاں کبھی وہاں. بجلی ہے، کڑک کڑک کے گرتی ہے، چمک چمک کے گرتی ہے، اب تک گر رہی ہے. قرآن میں رکھی ہے منسوخ نہیں ہوئی. آیت کو خوشی یہ ہے کہ میں منسوخ نہیں ہوئی، حکم جاری. تو پہچانتی کیسے ہے؟ کہ پہچان مجھ میں رکھی ہے. کیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں بڑے آرام سے ایک بار سچوں کو دیکھتی ہوں، پھر ادھر کے چہرے دیکھتی ہوں، میں کہتا یہ جھوٹا ہے، اس پہ گرنا ہے. پہچان تو مجھ میں ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال سے میں نے بات سمجھا دی، لیکن ایک بہت بڑی سامنے کی مثال دے دوں تاکہ علم بدا سمجھ میں آ جائے. میں نے ابراہیم کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. چھری گردن پہ رکھ دی گئی، حکم تھا ذبح کرو. دمبا آ گیا، حکم رک گیا. علم بدا، بدا باتیں ہو گیا. حکم دیا، کام نہیں ہوا. تو کیا نہیں چاہا؟ ہاں نہیں چاہا. وہ تو آگے کی آیت میں ہے، اس لیے کہ ابراہیم کو تشویش ہو گئی، تبھی تو علم بدا بنا. یہیں سے علم بدا قرآن سے نکلا ہے. علم بدا کہیں الگ سے نہیں آیا، قرآن سے ہی نکلا ہے. اس لیے کہ ابراہیم نے پوچھا کیا تو نے قربانی قبول نہیں کی؟ کہاں قبول کی؟ کہا تو پھر چھری کیوں رک گئی اور اسماعیل کی گردن کیوں نہیں کٹی؟ کہ ہم نے اس ذبیحے کو ذبح عظیم سے بدل دیا. یعنی کام ہوگا، ابھی نہیں ہوگا مگر ہوگا.
माशाल्लाह एक बहुत ही गाढ़ा मौजू आसानी से आपने समझ लिया, मेरे लिए आगे की मंजिलें आसान हो गई कि ये तय हो गया इस वाक़े से, इस आयत से कि अल्लाह जिस काम को रोक दे उसका निफाज होगा और किसी वक्त भी हो सकता है। इस्माइल का गला नहीं कटा लेकिन अल्लाह ने कहा कटेगा, लेकिन आज नहीं, हमने बदल दिया, यानी हमने मसले की सूरत को बदल दिया। अब वहां कोई और दो हो, एक मिसले इब्राहिम हो, एक मिसले इस्माइल हो, और वहां जो हो वो है ज़िब्हे अजीम। हमने बदला है, इसी को कहते हैं बदा। तो अब वहां इब्राहिम की जगह हुसैन हो, इस्माइल की जगह अली अकबर। यह है ज़िब्हे अजीम। वहां रुका, हुक्म दे दिया, काम नहीं हुआ। इसी पैमाने पर समझते जाइए। हमने कहा ऐ नबी ऐलान करो अली की खिलाफत, अली की हाकमियत गदीर में। हुक्म रुक गया, इसलिए कि सकीफा मुनक़िद हो गया। तो क्या रुक गया? क्या रुक गया? अरे एक अली को नहीं रोका है परवरदिगार ने। अली की वजह से पीछे एक लाइन लग गई, अली रुके, हसन की हुकूमत भी रुकी, उसके पीछे हुसैन की हुकूमत रुकी। भाई तवज्जो कीजिएगा, गदीर के बाद अली रुके, हाकिम नहीं है, तख्त पे नहीं बैठे, निफाज नहीं कर रहे हैं, पीछे हसन की हुकूमत रुकी, हुसैन की भी रुकी, ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत रुकी, मोहम्मद बाकिर की हुकूमत रुकी, जाफर सादिक की हुकूमत रुकी, मूसा काजिम की हुकूमत रुकी, अली रिजा की हुकूमत रुकी, मोहम्मद तकी की हुकूमत रुकी, अली नकी की हुकूमत रुकी, हसन अस्करी की हुकूमत रुकी, इमाम ज़माना रुके। काब निफाज हो जाए, नहीं आएगी कयामत जब तक के मेहदी ना आ जाए। गदीर रुकी है मेहदी के लिए, यानी हम एक ऐसी सूरत से गलबे के साथ गदीर को लाना चाहते हैं जिस तरह हम लाना चाहते थे। उस वक्त हमने नहीं चाहा कि तलवार के जोर से ये हो, लेकिन अब वो शर्त खत्म हो गई। मेहदी तलवार चले, खिलाफत के निजाम के लिए चले, जो तुम्हें न माने गर्दन उड़ा दो। यही अली भी कर सकते थे, मगर 11 रुके 12वें के लिए कि तू गर्दन काटते जाना और कहते जाना यह है गदीर, यह है गदीर, यह है गदीर। यह है विलायत अली, यह है विलायत अली। इसे कहते हैं विलायत आइम्मा मासूमी। जो मैं निफास कर रहा हूं तो अब तन्हा नहीं आए, कुरान आया, कुरान आया तो कहा देखो निफास यूं होता है। आईन का निफाज रुका था, मोहम्मद ने नहीं किया था, तो मोहम्मद के हाथ से निफाज करवाएगा। इसी का नाम रखा है ज़हूर, इसी का नाम रखा है रजत। चूंकि 11 रुके एक गदीर की वजह से और 11 हुकूमत नहीं कर सके, इसलिए रजत हो, रजत में सब आए और फिर सबकी हुकूमत बारी बारी हो। इसे कहते हैं रजत। जिस काम को दुनिया में रोक देता है बाद में कामिल करता है। इसलिए क़यामत रखा कि आए अली के चाहने वालों, कोई तुम्हें जबान से अजियत देगा, कोई तुम्हें तलवार से अजियत देगा, कोई तुम्हें परेशान करेगा, तो क्या तुम्हें परेशानी के लिए पैदा किया है? नहीं, हम चाहते तो बलाओं को तुमसे रोक देते, मसाइब को तुमसे रोक देते। क़यामत का दिन यौम दीन इसलिए रखा कि जो जो जुल्म तुम पर हो रहे थे और हमने नहीं रोका, आज हम बदला तुम्हारा लेकर दिखाएं कि कैसे रोका जाता है।
کا نام رکھا ہے یوم دین. بڑے دین کے ساتھ یوم کا لفظ لگتا ہے. نہیں سمجھے؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الیوم، یوم سے یوم کو ملانا ہے. الیوم پہ حکم دیا عمل ہو جائے، عمل روکا. جس دن کامل ہو اس کا نام رکھا یوم دین. کون کہتا ہے نماز میں علی کا ذکر نہیں ہے؟ کون کہتا ہے نماز میں حسین کا نام نہیں ہے؟ نماز میں تو 24 گھنٹے جتنی بار سورہ الحمد پڑھو گے حسین اور علی کا نام آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ یوم دین، یوم دین، مالک یوم دین، مالک یوم دین. دین کون ہے؟ دی ہست حسین. حسین کا ایک نام ہے دین، دین، دین. اور علی کا نام کہاں ہے؟ انعمت علیہم، اس کا راستہ جس پہ نعمت کامل ہوئی غدیر میں. اتممت علیکم نعمتی، علی کا ایک نام ہے نعمت. ضروری ہے علی کہا جائے؟ علی کے 9999 نام ہیں. جو سا چاہے نام لے لو، چاہے علی کہو، چاہے ایلیا کہو، چاہے حیدر کہو، چاہے زرغام کہو، چاہے صفدر کہو، چاہے بوتراب کہو، چاہے اذان کو. جائیے سورہ توبہ اٹھا کے جیسے ہی شروع کریں گے سورہ، حاشیے پہ فرمان علی صاحب اور مقبول احمد صاحب جو اردو کا قرآن حاشیے پہ لکھا ہے، امام زین العابدین اسلام نے فرمایا کہ جہاں آیت آئی اذان من اللہ و رسولہ، یہ اذان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے کہ سورہ برات میں یہ کہہ دو کہ ہم بری ہیں. بریوں من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول بری ہیں، برات کرتے ہیں یعنی تبرہ کرتے ہیں. جاؤ علی اعلان کرو. وہاں امام نے فرمایا یہاں آیت میں لفظ اذان جو آیا ہے یہ میرے دادا علی کا نام ہے اذان. معصوم کہہ رہا ہے اذان علی کا ایک نام ہے. آپ کہہ رہے ہو اذان میں نام ہو کہ نہ ہو؟ بچوں والی باتیں، بچوں والی باتیں. تو میں بچکانہ بحثوں میں نہیں پڑھتا بھائی، بڑی بڑی باتیں کرو، بڑی بڑی باتیں کرو. حمد بھی علی کا نام ہے اور علی کا نام ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے. امام زمانہ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کا نام ہے بیت الحمد. تو جس کے گھر کی تختی حمد ہو اس کے لیے الحمدللہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں آل محمد کو، بڑی ہستی کو چھوٹا نہیں کرتے. ہماری کیا مجال کہ ہم یہ کہیں یہ علی کا ہے، یہ علی کی چیز ہے. نہیں، فکر کو سمجھیے. چوتھی خلافت علی کی اختیار اقتدار. ابن ابی العدید معتزلی سے پوچھا شارح نہج البلاغہ، اس نے کہا بھائی ان کی تو اپنی حکومت ہو گئی تھی تو پھر فدق کیوں نہ لے لیا؟ جس کے اتنا بڑا جھنجٹ ہوا، جھگڑا ہوا، مقدمہ ہوا، جب 4 سال اپنے آئے تو لے لیتے. اپنے قبضے میں تھا، فدق لے کے بچوں کو دے دیتے. حسن حسین کو کہتے یہ تمہارے ماں کا حق ہے، یہ باغ فدق ہے، جھگڑا ختم. ابن ابی الحدید معتزلی مسکرایا، کہا اگر فدق لے کر اولاد فاطمہ کو دے دیتے تو ظالموں کا ظلم ختم ہو جاتا. یہ اصل مسئلہ یہ ہے بھائی، دولت نہیں چاہیے اولاد رسول کو، چہرے پہچانوانا ضروری ہے. دولت سے بڑا کام یہ ہے کہ صورت یہ پہچانو. کام ہے ہدایت، وہ ہدایت دولت سے نہیں ہو سکتی. ہدایت ایسے ہوگی یہ تمہارے لیے برا ہے، یہ اچھا ہے. تو آل محمد یہ کام کیوں کرے؟ اس لیے کرے کہ قرآن میں اللہ نے کہا راستے جو ہیں وہ 2 ہیں. اچھا تو ہی اعلان کر رہا 2 راستے، تو کہ بس ایک راستہ ہے.
چلو ادھر سامنے آؤ، کراچی سے آئے، پیچھے سے واہ واہ کر رہے ہو، صلوات پڑھیے گا۔ ذل رضا صاحب بہت مشہور شاعر کراچی کے، دیر میں آئے ورنہ آپ ان کا کلام سنتے، کل جہاں آ جانا جلدی، اسلامیہ ملتان والوں کو سنا دے گا، سمجھا بھائی؟ دولت نہیں ہے مسئلہ آل محمد کا، مسئلہ ہے سورہ الحم کا نفاذ۔ پڑھے آپ کو تو زبانی رٹا ہوا ہے نا سورہ الحم، جیسے آپ کو رٹا ہے وہ کسی کو بھی نہیں رٹا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور پہلے کہہ چکا کانستعین، خبردار اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کی طرف نہ دیکھنا، خود ہی اپنی بات کی تردید کی آگے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مدد کے لیے پکارنا، اور پھر آگے تردید کرنی، لیکن مدد طلب کرو ان سے جن پہ نعمتوں کو کامل کیا، اس لیے کہ راستہ میرا نہیں ہے، صراط الذین انعمت نہیں سمجھے، میں سمجھاؤں گا بھائی۔ ملتان میں بھی دیکھیے، جو ابھی آپ جاؤ گے تو دیکھتے ہوئے جانا، جس سڑک پہ آپ کی گاڑی جا رہی ہے اس کا کیا نام ہے؟ سڑک، شارع، یہ تو ایک نام ہو گیا نا۔ تو ملتان کی ساری سڑکیں سڑک، بھائی ادھر سے جائیے گا فلانے روڈ سے، پتھر دیکھیے گا کیا لکھا اس پہ، عبدالی روڈ، ہر شاہراہ پہ پہچان کے لیے ایک پتھر ہے۔ راستہ تو سب راستہ، کون سا راستہ؟ اللہ نے کہا صراط مستقیم، سیدھا راستہ، لیکن سیدھے راستے تو بہت سے ہیں۔ پتھر کون سا لگا ہے؟ روڈ کا نام کیا ہے؟ انعمت علیہم، نعمت والی روڈ۔ پھر خوش ہو جائیے، اس لیے کہ نقطے دینا کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے بڑھنا ہوتا ہے اس لیے نقطوں کو روکتا ہوں کہ پوری تقریر کسی طرح سنی لیں۔ ظاہر ہے کہ 3 گھنٹے کی تقریر تو نہیں ہو سکتی، تھک جاؤں گا میں، پسینے پسینے، کل بھی ہو گیا تھا، آج بھی ہو جاؤں گا، اور ہو رہا، سمجھ رہے نا؟ ساری سڑکیں ہیں سرکاری۔ عبدالی کون ہوتا ہے؟ مر چکا۔ عبدالی روڈ کیا؟ قائد اعظم جینا روڈ کیا؟ لیاقت علی خان روڈ کیا؟ سڑکیں تو سب سرکاری، آدمیوں کے نام پہ کیوں نہیں؟ بڑے لوگوں کے نام پر سرکار اپنی ایک سڑک وقف کر دیتی ہے، لیکن اگر کسی سرکار کے پاس ایک ہی راستہ ہو، ایک ہی روڈ ہو، اللہ میاں کے پاس ایک ہی روڈ، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اگر بہت سی سڑکیں ہوتی تو کہتا فلاں روڈ، فلاں روڈ، معاویہ روڈ، یزید روڈ، فلاں پہلے کہہ چکا، روڈ ایک ہی ہے، علی روڈ۔ راستے اس کے پاس ایک تھا، اب علی سے کوئی بڑا ہوتا تو اس کے نام پہ رکھ دیتا، محمد روڈ نہیں، اس لیے کہ محمد روڈ ہوتی تو 73 فرقے قبضہ کر لیتے، قبضہ صرف علی والوں کا۔ بس ہو گیا سورہ الحم کا؟ نہیں، ابھی نہیں ختم ہوا۔ ان کا راستہ جن پہ نعمتوں کی بارش ہوئی، اس راستے پہ چلنا ہے جس روڈ پر علی روڈ، شارع علی لکھا ہے۔ جب آپ جنت البقیع زیارت کرنے جائیں گے، اللہ سب کو زیارت کرائے، جیسے ہی جنت البقیع کے دروازے پہ پہنچیں گے، جو بڑی روڈ جنت البقیع کے سامنے سے گزری، اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر لگا، اس پہ لکھا ہے شارع علی ابن ابی طالب۔ جس کا دل چاہے سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیں، میں تو اس کی تصویر بھی لی، شارع علی ابن ابی طالب۔
تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ شاہراہ علی ابن ابی طالب. ایک ہی راستہ تھا ہمارے پاس، نہیں آگے ان کا راستہ، نعمت والوں کا راستہ، ان کا راستہ نہیں، ان کا. یہ دیکھیں اللہ میاں کی یہی باتیں تبرہ والی نہیں اچھی لگتی. یہ سکھایا اللہ میاں نے ہے ہم لوگوں کو یہ سب بات. ان کا راستہ، اون کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہاں اون مزہ دے رہا ہے تبرہ میں، اس لیے کہ سورہ الحم کا لفظ ہے. ان کا راستہ نہیں، کن کا؟ ان کے آگے بھی تو کچھ آئے گا، یا تو نام آئے یا پھر پہچان آئے. وہاں پہچان آ گئی. صراط مستقیم کس کا راستہ؟ نعمت والے لوگوں کا راستہ. پہچان ہو گئی، پہچان لیا بھائی ہاں کس پہ نعمت، کہاں کا؟ وہ تو آخری آیت اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. ہم نے آج نعمت کامل کر دی. یہ نعمت آئی اور یہ علی کھڑے ہوئے اور نعمت جو ہے وہ آفتاب بن کے سر کے اوپر چھا گئی. حالہ بن گئی آفتاب امامت کا نعمت. اب نعمت در نہیں چھوڑے گی، ساری نعمتیں یہاں. ہاں اگر نعمت کے معنی یہ ہوتے جو آپ اپنا جالی لکڑی کا بنا کے جالی لگا کے آپ اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں پکا کے برفی رکھی ہے، گلاب جامن، کیا ہے؟ نعمت خانہ ہے. اچھا جس کے اندر نعمتیں رکھی وہ نعمت خانہ. اللہ میاں کا نعمت خانہ کیا ہے؟ جس میں برفی، گلاب جامن، امرتی سب رکھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور بعض لوگ تالا ڈال دیتے ہیں نعمت خانے میں. کیا بھائی ہم چوری کر لیں گے؟ آپ نے تالا کیوں ڈالا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، بچے ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس میں، یہ وہ چیزیں ختم وقت پہ ہی نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد میز پہ رکھتے ہیں. اب نعمت خانے کے مفہوم بدل گئے، شکلیں بدل گئی. چونکہ پہلے ذرا سخی لوگ ہوتے تھے تو جالیاں لگاتے تھے، دیکھو ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں. اب اس کا نام فریج رکھ دیا. ادھر سے دیکھو نہیں نظر آ رہا، ادھر سے دیکھو نہیں نظر آ رہا، جالیاں غائب کر دی. ہم نہیں دکھائیں گے کیا کیا اندر رکھا ہے. پہلے ہوا سے سارا کام ہوتا تھا، جالی سے ہوا جا رہی ہے، چیز محفوظ. اب اس کے اندر سارا وہ عمل ہو رہا ہے ہوا والا، اور یہ بند ہے اور تم دیکھ بھی نہیں سکتے کیا کیا رکھا ہے. تمہیں کیا پتا ہمارے پاس کیا کیا نعمت ہے. تو اب فریج کا نام نعمت خانہ. تو ہم نے نعمت کا مفہوم لیا کھانا پینا. اگر یہ کھانا پینا ہے تو سورہ الحم نے یہ مانی ہوئے جس کو زیادہ روٹی دی اس کا راستہ. روٹی کے ساتھ جس کو تو نے مرغ پلاؤ بھی دیا اس کا راستہ، اور ساتھ میں دہی کا رائتا بھی. نعمت، یہ ہے نعمت کے معنی. نعمت کھانا پورا سر پہ اٹھائے چلے آ رہے محشر میں. نعمت کے معنی کیا ہے؟ نعمت کے معنی ہمارے یہاں ہے نبوت، نعمت کے معنی ہمارے یہاں ہے رسالت، نبوت کے معنی ہمارے یہاں، نعمت کے معنی ہے امامت، نعمت کے معنی ہمارے یہاں شرافت، نعمت کے معنی ہمارے یہاں ثقافت، نعمت کے معنی ہمارے یہاں عبادت، نعمت کے ہمارے یہاں معنی ہے شجاعت. ہر ایک کو نہیں دیتے ورنہ علی جیسے سب شجاع ہوتے. یہ نعمتیں ہم نے جسے دی، جو شجاع نظر آئے، جو سخی نظر آئے، جو شہر علم کا دروازہ نظر آئے، جو امام نظر آئے، جو شجرے میں اعلیٰ نظر آئے، جو صورت میں اچھا نظر آئے، جو سیرت میں اچھا نظر آئے، جو رفتار میں بھی بہترین ہو، جو گفتار میں بھی بہترین ہو، سمجھ جانا نعمتیں یہاں تمام ہو. بس ان کا راستہ. اور فوراً کا ان کا راستہ نہیں، کن کا راستہ؟ جن پر ہم غضبناک ہوئے. تو اب تو رک جا، اب یہاں پہ رک جا. نہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر ہم غضبناک ہوئے. اور ظالمین پہ بات ختم ہوئی، جو گمراہ ہو گئے. اب ہو گئے تین راستے. ایک ہے نعمت والوں کا راستہ، ایک ہے ان کا جن پر غضبناک ہوا، ایک ہے ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. جیسے نعمت والوں کو تو نے سمجھا دیا، اب بتا غضبناک کس پر ہوا؟ اور جن پر غضبناک ہوا ان کے علاوہ وہ کون ہیں جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہو چکے.
اس کے معنی جو گمراہ ہو چکے، جو ضالین ہیں، ان پہ غضبناک نہیں ہوا، اور جو غضبناک جن پر ہوا ہے وہ غضبناک ہوا ہی اس لیے کہ گمراہ تھے، اس لیے کہ ضالین ادھر بھی پلٹے گا۔ یہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، نعمت والوں اور ضالین کے بیچ میں۔ کون؟ مغضوبین۔ ضالین کون ہے؟ جو گمراہ ہو چکے۔ مفسرین نے کہا یہ یہودی اور عیسائی ہیں، یہودی عیسائیوں کے راستے پہ تمہیں نہیں چلنا ہے، یہ ضالین ہیں، گمراہ ہو چکے۔ تو پہچان لے یہودی عیسائی ان کے راستے پہ، شرک اور کفر کے راستے پہ ہمیں نہیں جانا، منع کر رہا اللہ۔ اب یہ کون ہے؟ ان سے بچیں تو کہیں ادھر نہ چلے جائیں، شعراء مغضوبین پہ نہ چلے جائیں۔ کہیں ادھر نہ چلے جائیں، پہچاننا ہے۔ ہاں رسول اعلان کرو، مسجد میں آؤ، ممبر پہ اعلان کرو، اور تمام مورخین میں 365 محدثین، بخاری سے لے کر سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں اور تاریخ کی ساری کتابوں میں سب اس حدیث کو لکھو، لکھوا دیا اللہ نے، نفاذ ہو گیا حدیث کا۔ یہ واحد حدیث ہے جس کو کسی نے نہیں چھوڑا، خلدون سے لے کے اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ سب نے لکھی یہ حدیث۔ 365 میں نے کہہ دیا محدثین کی کتابوں میں یہ حدیث کیا؟ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اللہ کب غضبناک ہوا؟ جب فاطمہ غضبناک ہوئی، اور جو فاطمہ کو غضبناک کرے وہ ہے مغضوبین۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ غدیر نے حکم دیا کہ من کن تو مولا ہو جائے، لیکن بدا واقع ہو گیا، بالجبر نہیں چاہا کہ علی کو میں خلیفہ بناؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بن جاتے تو سورہ الحم سے مغضوبین اور ضالین کی آیت کو منسوخ کرنا پڑتا، مزہ خراب ہو رہا تھا۔ کیوں بھائی، کیا تیرا بھی مزہ خراب ہوتا ہے؟ کہاں؟ اس لیے کہ ہم نے امامت میں یہ شرط لگا دی، احد ظالمین، امامت کا عہدہ قیامت تک ظالمین نہیں پائیں گے۔ جب تک ہم ظالمین کو خلق نہ کرتے تو تم پہچانتے کیسے کہ ظالمین ہوتا کیسا ہے؟ علی کے منصب کو روک کر غدیر کے بعد ہم نے چاہا ظالم پہچانے جائیں اور سورہ الحمد پر نفاذ ہوتا رہے، تو پہچان لیا، اب ہو گیا تیرا مزہ۔ مزے کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ سورہ مائدہ میں اعلان کر دیا، اے مسلمانوں تم سب الٹے قدم واپس چلے جاؤ، مرتد ہو جاؤ، ہم ایک قوم کو لائیں گے۔ اور اس قوم کی شرط یہ رکھی، پہلی والی قوم جو آئی اس کے لیے بڑی شرط تھی، حج کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ اب جو دوسری قوم ٹکر پہ لایا سورہ مائدہ میں، جاؤ چلے جاؤ، الٹے قدم واپس کافر ہو جاؤ، ہم ایک اور قوم کو لائیں گے۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ ہم سے محبت کرتی ہوگی، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ شرط ہے محبت، اور محبت کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کے مشن کا تعارف کرواتے رہیں۔ ہم نہ ہوتے تو شعراء مغضوبین کون آپ کو بتاتا؟ تو آپ جو بیٹھے ہو یہ فرش عزا پر، اسے کہتے ہیں لطف الہی، یہ اللہ کا مزہ ہے۔ شیعوں کا دوسرا نام ہے اللہ کا مزہ۔ خوش ہوتا ہے انہیں دیکھ کے کہ ہمارے مشن کو یہ سمجھا رہے، اس لیے کہ انہیں ہم نے عقلیں دی۔ نہیں سمجھا؟ یعنی عقل سے کہا جا انسان کے پاس، حکم دیا عقل کو کہ دماغ میں گھس جا، لیکن نہیں گھسی، حکم دیا نفاذ نہیں ہوا،
نہیں سمجھے آپ؟ نہیں چاہا کہ انہیں عقل ملے، اور جہاں چاہا وہاں ہے۔ تو ایک سجدہ شکرانہ اسی کا ہو جائے بھائی کہ دی تو کہ یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، اور جہاں نہیں آئی وہ سنے اوپر سے۔ کہیں یوں اڑ کے جاتی ہے اور کہیں اتر رہی ہوتی ہے، یہی نعمت ہے، اسی کا نام نعمت ہے۔ آپ کے پاس یہ ساری نعمتیں، نہیں چاہا، حکم دیا سجدہ ہو، بالجبر نہیں چاہا۔ اب ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، بخاری اور مسلم اور شیخ ستہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر رسول اللہ کے بیٹے قاسم بچ جاتے تو کیا ہوتے؟ آپ نے کہا رسول اللہ نے مجھے خود بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر قاسم بڑے ہوتے، جوان ہوتے، تو صدیق نبی ہوتے۔ کچھ بھی نہیں سمجھے آپ؟ اتنی دیر محنت کی اور کیا سمجھے آپ؟ آپ کو تو بابا یہی کر دینا چاہیے، یعنی چاہا کہ نبی کا بیٹا نبی بنے، لیکن نہیں چاہا کہ بنے، اس لیے بچپن میں ہی اٹھا لیا۔ اگر بچ جاتے تو نبی ہوتے۔ پھر راوی نے کہا ان سے، اور وہ جو بیٹا آخر میں پیدا ہوا ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، کہا ان کے لیے بھی سرکار نے یہی کہا تھا کہ اگر بچ جاتے تو نبی ہوتے، صدیق نبی۔ ہو گئی بات۔ اب ابن ابی الحدید معتزلی جو شارح نہج البلاغہ ہے، اس کی روایت سناتا ہوں، مولا علی سے روایت ہو کر کے لکھتا ہے کہ علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر ابراہیم بچ جاتے تو کیا نبی کے بعد یہ امت نبی کا وارث بیٹے کو بنا دیتی؟ علی نے کہا نہیں، اس کو قتل کر دیتی۔ اعلان کیا کہ اگر بچ جاتا تو نبی ہوتا، لیکن بچپن میں اٹھا لیا اس لیے کہ معلوم تھا کہ قتل ہو جائے گا، اس لیے نفاذ نہیں ہوا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آئے یا بیٹا وارث بنے۔ تو اب بدا کہاں پہ واقع ہوگا؟ یعنی ابراہیم 2.5 سال کے ہو گئے اور کاندھے پہ بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں گزرے، یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے میرا بیٹا۔ لیکن حسین بھی اتنے ہی بڑے ہیں، تو اب پیار یوں ہوتا ہے، ادھر حسین بیٹھے ادھر ابراہیم بیٹھے، یہ نبی ہوگا اور یہ نواسا ہے، وارث یہ ہے۔ حکم چل چکا کہ اگر بچ گیا تو نبی ہوگا، وارث ابراہیم ہوگا۔ جبریل آئے گا، اللہ کہتا 2 میں سے 1 نعمت آپ رکھ سکتے ہو۔ توجہ کیجیے گا، 1 رکھ سکتے ہو۔ کیوں یہ اعلان ہوا؟ اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا کہ یہ اعلان ہونا ہے، اس لیے کہ ابھی مباہلہ ہو چکا۔ جب آیت آئی تھی ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لاؤ، تو ابراہیم موجود تھے مگر مباہلے میں نہیں لے گئے، حسن اور حسین کو لے گئے، تو طے ہو چکا بیٹا یہ ہے، بیٹا اس کو رہنا نہیں ہے، بیٹا اس کو رہنا ہے قیامت تک۔ تو آپ فیصلہ کرو، اس لیے کہ ابنانا میں یہ دونوں حسن اور حسین۔ اب یہاں ہے نزاکت۔ ایک بار رسول نے چاروں طرف دیکھا، کہا جبریل سنو، اگر میں حسین کو دوں، فاطمہ رنجیدہ، علی رنجیدہ، ساتھ کا کھیلنے والا بھائی رنجیدہ، بہنیں رنجیدہ، خاندان رنجیدہ، ددیال رنجیدہ، ننیال رنجیدہ، لیکن یہ ابراہیم کو دے دیا تو صرف میں رنجیدہ اور اس کی ماں رنجیدہ، تو میں حسین کو دے کے اتنے دل دکھاؤں؟ نہیں رسول اللہ، ایک اور بات بھی تو کہیے، اگر آپ حسین کو دے دیتے تو شیعہ رنجیدہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ لے جاؤ ابراہیم کو، بخار چڑھا، عصر کے وقت وفات ہو گئی، جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ ابھی روایت پوری کہاں ہوئی میرے بھائی؟ ابراہیم کو دفن کر کے آئے،
روئے, بہت روئے, قبر پہ روئے. وارث تھا, بیٹا تھا. لیکن اس کے بعد اب لکھا راوی نے کہ اب جب حسین پہلے بھی آتے تھے کھیلتے ہوئے, لیکن اب ابراہیم کو دفن کرنے کے بعد سے یہ دستور ہو گیا کہ جب حسین آئے تو کہتے تھے اے وہ کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا نثار کیا. کچھ نہیں سمجھے آپ کہ حسین کس منزل پر ہیں. اگر ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق نبی ہوتے, اس کے معنی تھے, اس لیے کہ نبی بچپن میں نبی ہوتا ہے. حسین وہ ہے جس پر نبی کو صدقے کرتا ہے. اور آئے ابراہیم, جوان ہوئے, مدینے والوں نے دیکھا یہ رسول کا بیٹا. بھئی اب تقریر تو ختم ہو گئی, اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, دعا تک پہنچنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے, جملہ ضائع تو کرنا نہیں کوئی. اب آپ کو تقریر تو خاتمے پہ پہنچ گئی. ابراہیم جوان ہوئے, مدینے کی گلی میں آئے, لوگوں نے مجمع لگایا, ارے دیکھو نبی کا بیٹا آ رہا, ارے دیکھو یہ تو رفتار میں بھی محمد, یہ تو گفتار میں بھی محمد, اس کی تو شکل بھی, زلفیں بھی محمد والی, آنکھیں بھی محمد والی, چہرہ بھی محمد والا, چال بھی محمد والی. تو تصویر چھینی ہے. کون نہیں چاہے گا میرے محبوب کی تصویر ہمیشہ رہے, لوگ دیکھ دیکھ کے میرے محبوب کی تعریف کرتے رہے. ایک تصویر لے لی, حسین کو بچا لیا, اب حسین کی گود میں تصویر محمد آئے. علی اکبر چلے, علی اکبر چلے. دنیا نے کہا وہی زلفیں, وہی آنکھیں, وہی چہرہ, وہی رفتار, وہی گفتار. اور جب چلے تو خود امامت نے آواز دی, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. پروردگار گواہ رہنا, تو نے مصطفیٰ بنایا, انتخاب کیا آدم کا, نوح کا, آل ابراہیم کا, آل عمران کا, عالمین میں الحمدللہ رب العالمین. امام جو ہے وہ عالمین کا ہوتا ہے, چنا عالمین میں جاتا ہے. علی اکبر کے رخصت کے وقت آیت پڑھی کہ یہ نہ سمجھنا عرب میں چنا ہوا, مدینے میں چنا ہوا, علی اکبر عالمین میں جشن علی اکبر. ابھی حسین کی گفتگو تمام نہیں ہوئی. آسمان کو دیکھ کر سورہ آل عمران کی آیت پڑھی اور اس کے بعد کا پروردگار گواہ رہنا, تو شاہد رہے کہ جب تیرے نبی کی میں زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اس فرزند کو دیکھ لیتا تھا, اس لیے کہ یہ رفتار میں, گفتار میں تیرے محبوب سے مشابہ ہے. نہیں بھائی, نہیں سمجھے. علی اکبر کی اہمیت اپنی جگہ. اس وقت حسین دنیا کو شبی کی عظمت بتا رہے ہیں. اب یہ حسین کے دل سے پوچھو کہ نانا سے محبت کتنی ہے. میرے جملے بھیا ضائع نہ کرنا. جب اللہ کو ہائے سنتے ہو نا معراج کے ذکر میں, اتنا چاہتا تھا اللہ بلایا. بھائی بہت قیمتی جملے ہوتے ہیں. ٹکٹ اب یہ پتہ ہے کتنے کا ہو گیا ملتان کا؟ پہلے تھا 8,000 کا, پہلے جب شروع میں آتا تھا 7,000 کا. آج مجاہد گرویدی نے بتایا 13,000. کراچی سے دہلی کا اور کراچی سے ملتان کا ٹکٹ اور دبئی کا, کراچی دبئی برابر ہو گیا. اب بلا لیجیے مجھے, دیکھیں کتنے لوگ ملتان کے بلاتے ہیں. جھگڑے ہی ٹکٹ کا ہے. آ جائیے, ایک کی پڑھنے آ رہے, دوسری کی پڑھ دیجیے. الگ الگ 13,000 کا ٹکٹ. ابھی تو یہ اور بڑھے گا, جتنے فوکر گریں گے اتنا ٹکٹ بڑھے گا.
ابھی تو وہی فوکر کا مقدمہ ملتان میں چلنے جا رہا ہے، آج ہی تو ہے اخبار میں مقدمہ ہونے جا رہا ہے، یہ آئیے پھر تو آپ سمجھ رہے ہو. تو بھائی تقریر اسی لیے قیمتی ہے کہ علاوہ 13,000 کے 16,000 کی شیروانی، بھائی جشن منانا ہے. آپ اتنا آسان کیوں سمجھے وہ ہو گیا، ہاشم بھائی نے تبرک بانٹ دیا تو بس. ارے تمہیں کیا پتا ہاشم بھائی کس شان سے یہ جشن کر رہے ہیں. تو کچھ باتیں پس پردہ ہوتی ہیں، اس قیمت کو بھی پہچانو. تو ہر بات تھوڑی امت کو بتائی گئی. امت یہ بات کیا سمجھے گی جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ امت کو کیا پتا اللہ نبی کو کتنا چاہتا ہے. میں آپ کو بہت چاہوں، آپ سے بڑی محبت کروں، لیکن یہ تو معرفت کی بات ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ آپ کے ماں باپ سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں. اس کی گواہی نہ میں دوں گا نہ آپ دیں گے. اگر میں آپ کو چاہتا ہوں تو گواہی وہی ماں باپ دیں گے، کہیں گے بیٹا ہم نے بھی اتنا تمہیں نہیں چاہا جتنا یہ علامہ چاہ رہے ہیں تمہیں. گواہی وہاں سے آئی. ارے نہیں سمجھ رہے. تو قیمتی گواہی وہ ہے سچی گواہی جو چاہ رہا ہے وہ گواہی دے. اللہ نے دعویٰ کیا اور اس کا دعویٰ بجا تھا کہ محمد کو ہم سے زیادہ کون چاہتا ہے. بعد میں اس کو پتا چلا کہ ہم تو چاہتے تھے بھیا حسین ہم سے زیادہ اپنے نانا کو چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کہاں سمجھے اتنا چاہتا تھا کہ شب معراج بلایا، آخر میں 11 ہجری میں کہا بس آ جاؤ چین نہیں پڑتا، بھیج چکا دنیا میں واپس آؤ، بغیر تمہارے چین نہیں پڑتا. جب بلا لیا محمد کو، مڑ کے دیکھا حسین کا کیا ہوگا، فوراً کا تصویر تمہارے پاس یا علی اکبر. حسین تمہاری تسلی کے لیے ہر ایک کو تصویر محمد نہیں دی گئی، چونکہ حسین بہت محمد کو چاہتے تھے اس لیے اللہ نے تسلی کے لیے ایک تصویر دے دی. تو علی اکبر صرف ایک بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹا نہیں جا رہا ہے، یہ عالمین کا انتخاب جا رہا ہے. عالمین رب کے ہیں، اس کے ہیں علی اکبر. حسین بہت سے ہوئے، یوسف بھی حسین ہے، داؤد بھی حسین ہے، یحییٰ زکریا بھی خوبصورت ہے. یہ حسن اور ہے، یہ حسن اور ہے. اس حسن کو سمجھنے کے لیے زلیخا کو سمجھنا پڑے گا، سورہ یوسف پڑھنا پڑے گا. 33 برس کی عمر میں وہ جو خواب دیکھا تھا، پورا خواب آپ کو معلوم ہے، جو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انزلناہ اللہ قرآنا عربی اللہ لکم تعقلون جو شروع ہوتا ہے. یوسف نے خواب دیکھا، چاند سورج 11 ستارے. تو پورا خواب یوں بتایا، پروردگار کی طرف سے حکم آیا، بابا 5 سال کے ہیں یوسف، باپ کو خواب سنا رہے، بلندیوں پہ ملائکہ ہمیں لے گئے. اب سنیے، ایسے کسی نے خواب دی یہ سنایا ہو جیسے میں سنا رہا ہوں. قرآن میں صرف اتنا خواب دیکھا، میں تفصیل سے بتا رہا ہوں. کہ ایک بلندی پر، کائنات کی بلندی پر ملائکہ مجھے لے گئے اور مجھے زربفت شاہی خلت پہنایا کہ ایسا لباس ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی ہمیں بادشاہ بنایا گیا. اور اس کے بعد تمام عالمین کی نعمتوں کو ہمارے سامنے مسخر کر دیا گیا. اور پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا اور عالمین کو دیکھا اور سراپا کو دیکھا. اور بابا پھر میں نے دیکھا آفتاب چلا، چاند چلا، 11 ستارے چلے اور سب میرے قدموں میں آئے اور سب نے جھک کر مجھے سلامی دی، سجدہ کیا. ایسا بھی کوئی بادشاہ ہے جسے اللہ کی آیتیں سجدہ کرتی ہیں؟ یوسف کو سجدہ ہو جائے، حسین کے روضے پہ سجدہ نہ کرنا، نہ کرنا، شرک ہو جائے گا. وہاں شرک نہیں ہوتا، وہاں اللہ کی نشانیاں سجدہ کرتی ہیں اور خود اللہ اعلان کرتا ہے تم نے خواب جو دیکھا یہ کسی کو بتانا نہ.
تمہیں نعمتیں ملنے والی ہیں. کیا نعمت ملنے والی ہے؟ نبوت. قریب ہے کہ اللہ تمہیں نعمت سے سرفراز کرائے، یعنی تمہیں نبی بنائے، تمہیں نبوت دے. یہ ہے نعمت. لیکن چونکہ خواب دیکھا تھا، تعبیر پوری ہونی تھی، اس لیے 33 برس کی عمر میں عزیز مصر بادشاہ مصر نے یوسف کو بلا کر خزانوں کی کنجیاں دے دی. کہا یہ ملک تم چلاؤ، ہم کیا جانے کب قحط پڑنے والا ہے اور کب رعایا کے دکھ درد کو سمجھنا ہے. تم تو سب کچھ جانتے ہو. پتہ چلا حاکم وہ بنتا ہے جو دلوں کا حال جانے، جو مستقبل کو سمجھے. بادشاہ عقلمند تھا، اس نے اپنی خلافت اٹھا کے یوسف کو دے دی. کہیں خلافت لے لی جاتی ہے اللہ کے عظیم بندوں سے، اور کہیں ایسا کافر بادشاہ مصر کا پیش کر دیتا ہے. کاش مکے اور مدینے والے بھی عزیز مصر کے جیسے ہوتے. یہ تو سورہ یوسف ہے. یہ سلطنت کا ہم بادشاہ عدل پر نظام رکھیں گے. اس حکومت کا سلطنت دے کے مر گیا، نام تاریخ میں کرا گیا. یوسف بادشاہ ہو گئے بلا شرکت غیرے. بڑا ملک یوسف کو مل گیا. جو تجھ کو شام اس بادشاہ کا تھا وہ یوسف کو سب ملا. خلعت، شاہی لباس، گارڈ آف آنر، دربان، حاجب، غلام، کنیزیں، محل، قصر، پورا لشکر، خزانہ. اب جو چلتے تو اسی بادشاہ کی شان سے. کہاں قیدی، کہاں زلیخا کے گھر میں غلام، اور کہاں آج بادشاہ. اور اسی شاہانہ انداز سے سواری چلی اور راستے سے گزری. کان میں آواز آئی، یوسف یوسف یوسف. یہ کون اتنی لہیف آواز سے مجھے پکار رہا ہے؟ سرکار یہ وہی عورت ہے جس کا نام زلیخا ہے، جس نے آپ پر بری نظر ڈالی تھی، جس نے آپ کا دامن پھاڑا تھا، جس کی وجہ سے آپ قید میں ڈالے گئے تھے. چلیے سواری آگے بڑھائیے. ٹھہراؤ سواری، کدھر ہے اس کو بلاؤ، دربار لگاؤ، ہم تخت پہ آتے ہیں، اسے لے کے آؤ. شاہانہ دربار میں تخت پہ بیٹھے، سامنے ایک بوڑھی عورت، بال سن سفید، آنکھیں اندھی، لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی. راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے کہ اندھی ہو چکی. کمر جھکی ہوئی، گردن بوڑھی عورت کی ہلتی ہوئی. آ کے سامنے رکی. یوسف نے صرف پہلا جملہ جو کہا وہ، تو ہے زلیخا؟ تو زلیخا ہے؟ کہاں میں ہی زلیخا ہوں. تو بہت خوبصورت تھی، حسین تھی. کہاں ہے وہ تیرا حسن؟ کہاں ہے وہ تیری زیبائی؟ وہ کالے بال، وہ حسین چہرہ، وہ قد و قامت. تو بوڑھی ہو گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئی، بال سفید ہو گئی. یہ ہوا کیا؟ کہ تمہاری وجہ سے ہوا. لہجہ بدل گیا. اب رعایا نہیں ہے. اب اس کو اپنی حاکمیت یاد آ گئی کہ میں حاکم تھی، یہ غلام تھے، تو لہجہ وہی اختیار کیا. زلیخا نے وہی شاہانہ لہجہ، تمہاری وجہ سے ہوا. میری وجہ سے کیوں ہوا؟ کہ سنو یوسف، جب میں نے تمہیں دیکھا، تفسیر قرآن ہے، سب کچھ بتانا چاہیے اس میں کیا ہے. میں اپنی دلیل استدلال تک پہنچنا چاہتا ہوں. کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ یوسف، جب ہم نے پہلی بار تمہیں دیکھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت اللہ نے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں. یہ حسین کی ادا ہوتی ہے. آئینہ دیکھا، بس ہم ہی ہم ہیں. بھائی اسی سے تو پہچان ہوتی ہے کہ حسین کی پہچان ہی غرور ہے. ہم ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، لیکن جب ہم نے تمہیں دیکھا تو ہم حیران ہوئے کہ یا ہم خوبصورت ہیں یا تم خوبصورت.
چونکہ ہمیں کبھی یقین ہی نہ آتا اگر ہم تمہیں نہ دیکھتے کہ اللہ نے کوئی اور بھی حسین بنایا ہے، اس لیے تم میرا جواب تھے حسن میں، اس لیے تم سے مجھے عشق ہو گیا، اور ہمارے ہاتھ میں وہ عشق نہیں تھا، اور تمہاری محبت میں ہم نے تمہیں قید تک پہنچا دیا، اور پھر ہماری سلطنت جو تھی وہ بگڑ گئی، شوہر ہمارا مر گیا، ہم نان شبینہ کو محتاج ہو گئے، ہم امیر نہ رہے، تمہارے عشق میں ہر وقت تمہیں پکارتے پکارتے چہرے پہ جھریاں آ گئی، حسن ختم ہوا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئی، ہم اب تک تمہیں نہیں بھول سکے، یا تم خوبصورت تھے یا ہم خوبصورت تھے۔ اچھا، تو نے مجھ سے اس لیے عشق کیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا؟ کہا ہاں یوسف، ہم تو کسی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، تم سے زیادہ حسین تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ کہا میرے حسن پر تو اتنی دیوانی ہو گئی، کہیں اگر تو نبی آخر محمد کو دیکھ لیتی تو تیرا کیا عالم ہوگا؟ پتہ ہے کیا لکھا ہے تفسیر میں؟ امام سے حدیث ہے، 8ویں امام سے جو میں سنا رہا ہوں، امام رضا بیان کر رہے ہیں، اور یہ حاشیہ قرآن پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی غور سے سننا میں کیا کہنے جا رہا ہوں، امام کے جملے دہرانے جا رہا ہوں میں، ایک معرفت کے ساتھ سننا۔ ایک بار زلیخا کا لہجہ بدلا اور اس نے کہا یوسف، یہ نام تو زندگی میں پہلی بار سنا، یہ تم نے کیسا نام لیا؟ ادھر تم نے نام لیا، دل میں محبت آئی۔ بھائی یہاں پہ جتنا چاہو رک کے پوری ایک اور تقریر کر دوں کہ محمد کی محبت پیدا کرنے کے لیے حدیثیں، روایتیں، آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، ادھر نام لیا۔ محمد میں یہ ہے معجزہ کہ آپ نے نام لیا، دل میں محبت آئی۔ بھائی نہیں، ابھی رک نہیں رہا ہے۔ امام زمانہ کی ایک زیارت ہے جو خود پڑھتے ہیں امام زمانہ، اس میں جب زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو اس کے 2 جملے سناتا ہوں۔ 12ویں امام کہتے ہیں، اے آل محمد، اللہ نے تمہارے نام کتنے شیریں رکھے ہیں کہ جیسے ہی ہم تمہارا نام لیتے ہیں دل میں محبت بڑھتی ہے، زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ کیا میٹھا لفظ ہے محمد، کیا میٹھا لفظ ہے علی، کیا میٹھا لفظ ہے فاطمہ، کیا میٹھا لفظ ہے حسن اور حسین، مٹھاس ہے، شیرینی ہے۔ نام لیا، دل میں محبت آئی، لیکن ابھی محمد کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بار زلیخا نے کہا تم نے نام لیا، دل میں محبت آئی، تم نے نام لیا، دل میں محبت آئی۔ ادھر اس نے درود پڑھا دل میں، ادھر اللہ نے جبریل سے کہا فوراً جا۔ اللہ نے کہا جبریل فوراً جا، زلیخا کی وہ جوانی، جبریل تجھے یاد ہے، پلٹا جوانی کو، پلٹا۔ اب جو دیکھا یوسف نے، اب بوڑھی عورت نہیں تھی، وہی زلیخا، وہی 16 برس پہلے والی زلیخا، وہی حسین عورت۔ کہ یہ کیا ہوا؟ جبریل نے کہا حکم الہی سے اس کی جوانی پلٹا دی گئی۔ کہا جبریل کیوں؟ کہا اللہ کہتا ہے جو میرے نبی میرے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے ہم اس کا بڑھاپا جوانی سے بدل دیتے ہیں۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بوڑھے بوڑھے مریں گے مگر جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، اس لیے کہ جنت کے دروازے پر جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، وہ پوچھیں گے نانا سے محبت ہے؟ جس بوڑھے نے کہا ہے وہ جوان ہو۔ اگر آپ سن رہے ہو دلچسپی سے تو میں 5-10 منٹ بڑھا دوں؟
بھئی کیا کروں، نئے نئے نقطے آ رہے ہیں، کیسے پڑھاؤں؟ اچھا لیجئے، بوڑھے کو جوانی ملی اور وہ جنت میں داخل ہوا، لیکن اس وقت تک بوڑھا اگر جوان ہو جائے تو اس نعمت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو یہ پتا نہ ہو میں اپنے آپ کو تو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، جنت میں آئینے تو لگے نہیں، جانے کیسا جوان بنا ہوں، کہیں بلال جیسا۔ اللہ میں تو نے جوان کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں کیسا جوان۔ بھئی جنت کے جوانوں کے سردار کھڑے ہوئے تو کبھی بتایا گیا ہوگا، جوانی پلٹا کر بتایا گیا ہوگا کہ بڑھاپے سے جب تم جوان ہوگے تو جوانی آئے گی کس طرح، بتانا تو وہی تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ عاشور کے دن یہ اعلان کیا جائے اپنے 72 ساتھی، وہ دیکھو جنت، دیکھو وہ ہے جنت، اور حبیب، زہیر، عابس تم سب جوان ہو کر جاؤ گے جنت میں۔ تو اس وقت سارے بوڑھے پوچھتے کیسی جوانی، اس لیے کہا علی اکبر تم اذان دو، ایسی جوانی۔ آئیڈیل جوانی، پتہ چلا ایسا کوئی جوانی ہی نہیں ہوا۔ شبیہ محمد نام وہ، صورت ایسی، اس نے محبت کا اقرار کیا، ہم نے اس کی جوانی پلٹا دی، ایسے ہی حبیب کی جوانی کربلا میں پلٹائی، ایسے ہی زہیر کی جوانی پلٹائی، اور پھر آپ سب کی جوانی پلٹے گی۔ شرط ہے محبت۔ زلیخا کون ہے؟ جوانی آئی، پیغام دیا، رشتہ یوسف نے دیا، 40 دن انکار کیا، گھر جاتے رہے، اس نے نکاح نہیں کیا، کہ پروردگار پہلے خود شادی کرنا چاہتی تھی، آج میں چاہتا ہوں، منع کر رہی ہے، 40 دن ہو گئے مان نہیں رہی، کہ 40 دن میں ہی تو سب کچھ گزر جاتا ہے، اسی لیے تو انسان کا 40واں ہوتا ہے، کہ پروردگار کیوں، کہ اب جاؤ 40ویں دن اقرار کرے گی، کہ تو 40 دن کیوں نہ ہوا، نفاس تیرے حکم پہ، شادی تو ہونا تھی، رکی کیوں 40 دن، کہ اس لیے تاکہ 40 دن اس کے زلیخا میں جو تم پہ گزری ہے تم یہ تصور کر سکو کہ ساری زندگی تمہارے اس میں زلیخا پہ کیا گزری، ہو گیا احساس، کہاں سمجھ گیا، تاکہ اس کی سچی محبت کو تم سمجھ سکو۔ یوسف جیسے نبی کی بیوی بنی، 2 بیٹے ہوئے، بڑا بیٹا افراہیم، سلطنت اسے ملی، 2 بیٹوں کی ماں بنی، 1 بیٹی، بیٹی کا نام راہمہ، راہمہ کی شادی جناب ایوب سے ہوئی، یہ ہے زلیخا کی اولاد۔ اللہ نے بتایا کہ جب ہم کسی کو نبی کی بیوی بناتے ہیں، اگر وہ نبی سے سچی محبت کرے تو ہم جوانی پلٹا کے اولاد دیتے ہیں، اور اگر اس کو نبی سے محبت نہیں ہوتی تو اولاد دے کر نبی کی اولاد کی ماں نہیں بنا۔ محبت کا اقرار کیا، جوانی پلٹ گئی، نبی کی بیوی بنی۔ محبت کا راز یہ تھا، محبت نبی سے محبت، وہ نبی خود حکم دے میری اولاد سے محبت کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حدیث نہیں ہے، آیت ہے، اللہ نے حکم دیا اعلان کرو، اپنی طرف سے نبی نہیں کہہ رہا ہے میری اولاد سے محبت، اللہ کہہ رہا ہے کہو، قل کہو، حکم دو، اس کو حکم بناؤ، اور حکم واجب ہے اس لیے کہ قل ہے، محبت واجب ہے۔ محبت کو واجب کرنے کے لیے بتانا ضروری تھا محبت ہوتی کیسے ہے۔ دنیا نے کہا ہمیں بڑی محبت ہے اللہ کی عبادت سے، ہمیں اذان سے بڑی محبت ہے۔ میں پوچھوں مؤذن کو بلا کے لائیے سارے مؤذنوں کو، اور ان سے یہ پوچھئے کہ اذان کی شکل کیسی ہے۔ ایک اگر بتا دے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں سب کی اذانیں قبول ہوگی۔ اذانیں یوں ہی نہیں قبول ہو رہی، اس میں علی کا نام ہو یا نہ ہو، نہیں ہو رہی، اس لیے کہ معنی نہیں معلوم اور اذان کی شکل نہیں معلوم۔
ایک بہت بڑا شاعر میرے پاس آیا, اس نے کہا میں علی اکبر کی اذان نظم کرنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا نقطہ بتائیے کہ میں وہ نظم کروں تو مجھے داد ملے. تو میں نے کہا سن لو. اس نے نظم کیا, میں نے نقطہ بتایا, میں نے کہا سنو, مدینے سے اپنے مؤذن کو لے کے حسین چلے تھے, اس کا نام تھا ابن مسروق. پورے راستے جتنی منزلیں مکے سے لے کر کربلا تک آئیں, ہر منزل پہ جب نماز کا وقت آتا ابن مسروق اذان دیتے. لیکن جب عاشور کی صبح آئی تو مڑ کے بیٹے سے کہا علی اکبر اذان کا وقت ہو گیا, بیٹا اذان دو. پورے راستے 6 مہینے اذان مؤذن نے دی, لیکن عاشور کی صبح علی اکبر تم اذان دو. کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ پوری کائنات عالمین کو بتایا کہ یہ اذان دینے والا دیکھو, اذان جو دے رہا ہے یہ 18 برس کا ہے, اب قیامت تک اذان جوان رہے گی, علی اکبر جیسی 18 برس کی. اذان کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, اسی لیے بوڑھوں کے نام اذان میں نہیں آتے. اب شرط ہے اذان میں کہ علی کا نام ہو, اگر علی کا نام اذان میں نہیں ہوگا تو جھگڑا ہو جائے گا, اس لیے کہ اکبر کا نام تو اذان میں ہے, پوتے کا نام ہے اور دادا کا نام نہ ہو. نہیں سمجھے؟ اکبر کا نام ہے اور علی کا نہیں ہے, اس لیے علی اکبر اذان میں علی اکبر کہنا ضروری ہے. علی بھی کہو اکبر بھی کہو. آپ علی نکالے دے رہے ہو, اکبر 4 بار کہہ رہے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تکبیر بھی اکبر کی, اذان بھی اکبر کی. اب جو چاہے جھگڑا کرو, کر لینا بحث اپنے آپس میں, جب کسی نتیجے پہ پہنچنا مجھے بھی بتا دینا. جھگڑا تو ناموں کا ہے. علی کا بھی یہی مسئلہ ہے. اللہ کہتا ہے علی میرا نام ہے, تو اکبر بھی اس کا نام ہے. اس کے اور ان کے نام الگ تھوڑی, وہ بھی حسن یہ بھی حسن, وہ بھی حسین یہ بھی حسین, بس وہ محمد نہیں ہے. وہ محمود ہے یہ محمد ہے, لیکن اور سارے نام اس کے ہیں, سارے نام اس کے. ذکی ان کا بھی نام ذکی, اس کا بھی نام ولی, اس کا ان کا بھی نام ولی, اس کا بھی نام. نام مشترک ہیں صرف محمد چھوڑ کے. محمود ہے یہ محمد, وہ حمید ہے یہ احمد. محبوب کا نام نہیں لینا چاہا, نام بھی دیا, صورت بھی دی, شکل بھی دی, محبت جو تھی مشترکہ چیزیں نہیں رکھی, الگ الگ پہچان. میرا محبوب, میرا حبیب, سمجھے نا. اب اذان دی علی اکبر نے. میں نے کہا دیکھو بھائی, اذان کی عمر حسین نے روک دیا عاشور کے دن. دیکھو علی اکبر کی اذان رک گئی. اب جتنے بھی بوڑھے اذان نے, اذان بوڑھی نہیں ہوگی. اذان جوان ہے اس لیے کہ عمر روک دی 18 برس کی. اچھا اور کیا ہے؟ اذان خوبصورت ہے. کیسی؟ علی اکبر جیسی. بھائی اذان دیکھ نہیں سکتے, دیکھنا چاہتے ہو علی اکبر کو دیکھو, علی اکبر کو دیکھو. اچھا تو علی اکبر کو کیسے دیکھیں؟ اذان دیکھنا ہے, علی اکبر کو دیکھ لیں, تو علی اکبر کو کیسے دیکھیں؟ کوئی فارمولا ہوگا تو میر انیس سے پوچھنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ سب کو دکھا دیتے ہیں. کبھی عباس کو دکھا دیتے ہیں, کبھی حسین کو, کبھی قاسم کو, کبھی علی اکبر کو. چلیے میر انیس کے پاس چلے, ہم زیارت چاہتے ہیں علی اکبر کی. کہو ہم کراتے ہیں زیارت, اور ایسی زیارت کرائیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی فلسفی ماہر نفسیات کوئی بھی وہ زیارت نہیں کرا سکتا تھا جو ہم کرا سکتے ہیں. تو سنو, جب ہم نے علی اکبر کی اذان عاشور کے دن سنی تو ہم نے اپنے مرثیے میں کہا, ہم نے اپنے مرثیے میں علی اکبر کی اذان کو بیان کیا. شعبے صدا میں, پنکھڑیاں جیسے پھول میں. یہ کیا اذان دیا علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. ماجد رضا ہر سال عاشور کو دیتے ہیں, آپ سنتے ہیں آپ.
علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. انیس نے کہا شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. سب چھوڑ دیجئے, بلبل ریاض, ریاض باپ کو کہتے ہیں, ایک لفظ لیجئے بس, شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں. اسے اردو میں کہتے تشبیہ, یہ چہرہ چاند جیسا. صدا میں جو شعبے ہیں, اب یہ شعبے سائنس سے سمجھاؤں گا آپ کو, اور آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے. دیکھیے, آپ کسی ریڈیو پاکستان کہیں بھی جائیے, آواز بتاتے ہیں گراف سے, یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ ایسے 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 ہے, یہ بنا ہوا ہے. اس کو ایک کو کہتے ہیں شعبہ, یہ ایک شعبہ, اور یہ ایک پنکھڑی ہے, یہ ایک حصہ شعبہ. جب آواز بنتی ہے تو اس کے شعبے بنتے ہیں. جب آپ بولتے ہو تو فضا میں جیسے گلاب کے پھول کی طرح آواز ایسے سیدھی تیر کی طرح نہیں جاتی, بلکہ پھول بناتی ہوئی آواز آپ کے کان تک میری آ رہی ہے. آواز کا ایک پھول بنتا ہے, اسے کہتے ہیں آواز کے شعبے یعنی پنکھڑیاں. وہ کہہ رہے ہیں علی اکبر کے اذان کی آواز کے شعبے ایسے تھے جیسے گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں. آواز کو تشبیہ دی گلاب کے پھول سے. اذان دیکھنا ہے تو علی اکبر دیکھو, علی اکبر کو دیکھنا ہے تو گلاب کا پھول دیکھو. اچھا, یہ ہے گلاب کا پھول, انیس کہتے ہیں یہ ہے گلاب کا پھول, اور یہ ہے علی اکبر کی اذان. یہ گلاب کا پھول سامنے رکھا, یہی ہے علی اکبر کی اذان. یہ پھول آواز کیسے بنے گا اور ہم سنیں گے کیسے؟ تو ایک جگہ پھر میر انیس نے کہا کہ پنجتن کے فضائل بے قیاس ہیں, پانچوں حواس یہاں آپ بے حواس ہیں. پانچ حواس کون کون سے ہیں؟ ناطقہ, باصرہ, سامعہ, شامہ, لامسہ. کتنے ہو گئے؟ پانچ. پنجتن والے ہیں, پانچ حواس نہ ہو تو آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. ایک ہے دیکھنا, ایک حص دیکھنا, حواس دیکھنا, سننا, بولنا, سونگنا, محسوس کرنا. یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے. آنکھ سے دیکھا, یہ کالا سفید ہرا لال. آواز سنی, اچھی خراب, یہ گدھے کی آواز ہے اور یہ بلبل کی آواز. سامعہ, آنکھ, اچھا منظر, بولے اچھا لفظ, خوشبو, یہ شمامت العنبر, یہ موتیا, یہ بیلا, اچھا خوب پہچانتے ہو آپ, ہر پھول کی خوشبو جانتے ہو. شامہ, یہ ساری حصے اللہ نے دی, پانچ حصے. علی اکبر کی اذان میر انیس نے 1400 برس کے بعد آپ کو پانچ حواسوں سے سنائی. کا یہ ہے گلاب کا پھول سامنے رکھا ہے, یہ ہے علی اکبر کی اذان کی آواز. کا آپ دیکھو, باصرہ سے دیکھو کتنا خوبصورت ہے اس کا رنگ, اتنی خوبصورت رنگین تھی اذان. ایک حص اٹھاؤ, اسے سونگو, کیا اچھی خوشبو ہے. ایسی تھی خوشبو علی اکبر کے اذان میں. شام. اچھا, دہن, دہن, ذرا ایک پنکھڑی توڑ کے چکھو, یہ تو میٹھی ہے, گلقند ہے, اتنی شیریں تھی علی اکبر کی. اچھا اچھا, ذرا چھو کے دیکھو, ارے یہ تو مخمل سے بھی زیادہ نرم ہے. ہاں, اتنی نرم تھی علی اکبر کی آواز. کا یہ تو رہ گیا, یہ اس کا عرق ڈال لو, کان میں گلاب کا عرق گھلے گا. پانچوں حصوں سے گلاب کو سمجھو, گلاب سمجھ میں آئے تو علی اکبر کی اذان سمجھو. جب اذان اتنی حسین ہے تو علی اکبر کیسے؟ جزاک اللہ, خوب سنا آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمروں کو دراز کرے, آپ کے بچے آپ کے محبتوں کی چھاؤں میں پرورش پائیں. خصوصی دعا ہم ہاشم رضا گردیزی صاحب کے صاحبزادے مرتضیٰ گردیزی جو امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آج کل آئے ہوئے ہیں. بڑی ان کی خوش نصیبی کہ بیٹے نے ماشاءاللہ اکلوتا بیٹا ہاشم بھائی کا, تو یہ گھر کا
जश्न जो के वालिद कर रहे हैं, बेटा शरीक हुआ तो मौका अच्छा है मैं उनके लिए दुआ करूं कि कल वो रुखसत होंगे साथ खैरियत के, उनका सफ़र इख्तिताम पजीर हो, वो अपनी तालीम मुकम्मल करें, तरक्कियाँ करें। बहक के शहज़ादे अली अकबर एक मुर्तज़ा गर्देज़ी क्या जहाँ तक मोमिनीन और मोमिनात बैठी हैं, अल्लाह सबके बच्चों को आला तालीम से आरास्ता करे और उनको इल्म मार्फत अता फरमाए। और खुसूसन इस महफिल के बानी जो हर साल बड़े एहतमाम से मुझे बुलाते हैं, मुझे सवाब में हाशिम भाई शरीक करते हैं, इसी तरह हमारे हाशिम भाई की उम्र को दराज कर सेहत व सलामती के साथ और वाफिर मिक़दार रिज़्क़ के साथ हाशिम भाई की हर मुराद को पूरी फरमा, ताकि इसी शान से जश्न अली अकबर करते रहें। बड़ी खुशकिस्मती है मैं समझता हूँ। देखिए इमाम हुसैन हज़रत अली पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन जो ऐसे शहजादों को याद रखे मैं समझता हूँ वो बड़ा खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने उसके हिस्से में ये रख दिया कि तुम अली अकबर का जश्न मनाओ। इसलिए कि अली अकबर का जश्न मना के आपको मालूम है आप आज शरीक हुए तो किसे किसे खुश किया? उम्मे लैला खुश है ना, उम्मे लैला खुश, हुसैन खुश है, सैयद सज्जाद खुश, मेरे भाई का जश्न, बहनें खुश, सकीना कुबरा और सोरा खुश, अल्लाह खुश, नमाज खुश, अजान खुश, मेरे मुअज्जिन का जिक्र हो। वो अली अकबर जिसने अजान को जिंदा कर दिया। अब एक चीज़ है दुआ आपके लिए करा दी, तबरुक तकसीम हुआ तो भाई ज़रा ये पर्चे अभी ताहिर ने बांटे ज़रा निकालिए। ये पर्चे इसलिए नहीं बांटे गए कि लपेट के आप जेब में रख लीजिए, ये पर्चे मैंने इसलिए बांटे हैं, ये कराची से मैं शजरा बना के लाया हूँ। हाशिम भाई ने मुझसे ये जिक्र किया था कि यहाँ के ज़ाकिरीन बार बार ये पढ़ते हैं कि उम्मे लैला का जो मैका है, जो ननिहाल है अली अकबर, वो बनी उमैया की। तो मैंने वजाहत कर दी। ये पर्चा आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इसके मजीद फोटो स्टेट जाके कल सुबह कराइएगा, ये घर में डालिएगा नहीं, फेंकिएगा नहीं, इसकी 10-10, 20-20 कापियाँ कराइएगा। मुहर्रम तक 2.25 महीने जो भी जाकिर आपको मिले, चाहे सराइकी का हो या उर्दू का हो, आपके ऊपर वाजिब कर रहा हूँ मैं अली अकबर की कसम देकर कि आप हर जाकिर तक इस पर्चे को पहुँचाइए ताकि गलत फहमी खत्म हो कि अबू सुफियान की बेटी नहीं है उम्मे लैला की माँ। और उसके सबूत के लिए पर्चा दे रहा हूँ कि तारीख में 2 अबू सुफियान गुजरे हैं, एक बनी हाशिम के और एक बनी उमैया के। हुजूर के जो सबसे बड़े चचा थे उनका नाम था हर्ष, हर्ष कहते हैं शेर को, उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, कुरैश भी कहते हैं, हारिस भी कहते हैं, लेकिन हर्ष नाम है उनका यानी शेर। ये अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे हैं। जब उन्होंने जमजम को तलाश किया था तो इन्होंने साथ में खोदा था। बाप और बेटे मिलकर जमजम को तलाश कर रहे थे। पूरे अरब ने, पूरे मक्के ने मजाक उड़ाया था, देखो 2 आदमी मिलकर खुदाई कर रहे हैं और ये जमजम तलाश करेंगे, तो इनका तो कोई मददगार भी नहीं है। तो उस वक्त जलाल के आलम में अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की कि मुझको 12 बेटे अता कर और मुझे इतनी औलाद दे कि सब देख कर जलें, हसद करें। तो अल्लाह ने फिर बेटे अता किए और जैसे याकूब को 12 बेटे दिए थे, अल्लाह ने बड़े बेटे के बाद फिर 11 बेटे और अब्दुल मुत्तलिब को दिए। सबसे छोटे जनाब अब्दुल्ला और जनाब हमजा थे, उसमें अबू तालिब हैं, उसमें अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, उसमें कुसुम हैं, उसमें केदार हैं, ये सारे मुख्तलिफ, ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो ये सारे भाई जनाब अब्दुल्ला के, अली और रसूल के चचा, ये सारे लोग हैं एक अबू तालिब की नस्ल में, एक अब्दुल्ला की नस्ल में। तो ये हारिस जो हैं और जो हर्ष हैं, तो इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था अबू सुफियान और ये कुन्नियत थी, नाम मुगीरा था लेकिन कुन्नियत अबू सुफियान थी। ये उस अबू सुफियान से पहले इनका नाम रखा गया, इनकी नकल में वो अबू सुफियान बना। अब वो इतना मशहूर हुआ, वो इसलिए मशहूर हुआ कि बदर में रसूल से लड़ा। जो भी मशहूर आदमी से लड़े वो ज़्यादा मशहूर हो जाता है। इसलिए आप देखिए फड्डे जो लोग करते हैं वो आम लोगों से नहीं करते, मुझसे करेंगे फड्डा ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। और मुल्तान में बहुत से लोग मुझसे फड्डा करके मशहूर हुए, पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। अब मैं क्या करूँ, ये फड्डे के फार्मूले हैं।
یہ جھگڑے کے فارمولے ہیں. تو ابو سفیان نے ٹکر لے لی محمد سے، جو جس کو اللہ نے نبی بنایا تھا، مشہور ہو گئے. اب اس کی وجہ سے بیٹا بھی مشہور ہو گیا، پوتا بھی مشہور ہو گیا. اب ان ابو سفیان کا بیچارے کا کیا کارنامہ تھا کہ جو مشہور ہوتے. اب چالاکی کیا کی بنی امیہ اور بنی عباس نے کہ یہ حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں ابو سفیان بن حرث. جب آپ لکھیں گے تو اگر اوپر کا نقطہ نیچے لگا دیں تو حرب ہو جائے گا. تو ابو سفیان بن حرث کو ابو سفیان بن حرب بنا دیا. جتنے فضائل ان کے تھے وہ سب اٹھا کے ابو سفیان کے حصے میں ڈال دیے. جنگ حنین میں یہ ابو سفیان رسول اللہ کے گھوڑے عقاب کی، جس پر کربلا میں علی اکبر سوار تھے، لجام پکڑے تھے اور قصیدہ پڑھ رہے تھے، یہ محمد ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے. لوگوں نے تاریخ میں لکھا وہ ابو سفیان معاویہ کے ابا یزید کے دادا حنین میں نہیں بھاگے تھے، وہ رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں بھاگے. حالانکہ وہ پہاڑی پہ چڑھا ہوا تھا. وہ ابو سفیان یہ تھے جو حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. لیکن ہر لڑائی میں صرف خاندان کے لوگ نہیں بھاگے، ورنہ سب بھاگے. یہ سیدھا سا فارمولہ ہے. علی نہیں بھاگے، حمزہ کبھی نہیں بھاگے، عبیدہ کبھی نہیں بھاگے. تو ان ابو سفیان جن کا نام مغیرہ ہے، ان کی 6 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی میمونہ تھی اور چھوٹی آمنہ تھی. تو میمونہ جو تھی ان کی شادی ابو مرہ سے ہوئی جو بنی ثقیف کے سردار تھے، اور مرہ جو تھے وہ عروہ کے بیٹے تھے. عروہ جو ہے وہ مسعود ثقفی کے بیٹے تھے، اور مسعود جو ہے وہ معبد کے بیٹے تھے. اور یہ جو ہیں عروہ، یہ جناب مختار کے والد کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. اس لیے ام لیلہ امیر مختار کی بھتیجی تھی اور مختار ان کے چچا تھے. اور ایک ام لیلہ کی پھوپھی ام سعید حضرت علی کی زوجہ تھی، جن سے 2 بیٹیاں حضرت علی کی ہوئیں، رملہ اور ام الحسن. چونکہ آپ کی 15 بیٹیاں 16 بیٹیاں تھیں مولا علی کی، تو اس میں 2 بیٹیاں یہ ہیں اور وہ ام لیلہ کی پھوپھی ہیں. اور یہ میمونہ جو ہیں یہ مرہ کی بیٹی ہیں باپ کی طرف سے. ماں ان کی جو ہے وہ ابو سفیان کی زوجہ ہے. ابو سفیان کی زوجہ کون ہے؟ یعنی ام لیلہ کی نانی کون ہے؟ نانا تو ابو سفیان ہو گئے، پر نانا حارث ہو گئے، سگر نانا ہاشم ہو گئے. یعنی جس طرح علی اور محمد ہاشمی ہے، ام لیلہ بھی ہاشمی ہے. باپ کی طرف سے ثقفی ہیں، ماں کی طرف سے ہاشمی ہیں. لیکن ماں میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ نانا ہاشمی ہے تو نانی کون ہے. تو ام لیلہ کی نانی ابو طالب کی بیٹی جمانہ حضرت علی کی سگی بہن. یعنی ان ابو سفیان کی شادی 3 بیٹیاں تھیں، ابو طالب کے 4 بیٹے 3 بیٹیاں. بڑی بیٹی ام ہانی، دوسری بیٹی جمانہ اور تیسری بیٹی ریتا. یہ ہیں 3 بیٹیاں. 4 بیٹے طالب، عقیل، جعفر، علی. ام ہانی جن کے گھر سے رسول کو معراج ہوئی وہ سب سے بڑی بیٹی. یہ منجلی بیٹی جمانہ تھی. جمانہ کی شادی ابو سفیان یعنی مغیرہ ابو سفیان بن حرث سے ہوئی. یہ حضرت علی کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور برادر نسبتی جسے آپ اردو میں بہنوئی کہتے ہو وہ بھی ہیں. اور ان کی بیٹی میمونہ، اور میمونہ کی بیٹی ام لیلہ، اور ام لیلہ امام حسین کی زوجہ اور یہ علی اکبر کی والدہ. اس میں بنی امیہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور جب اللہ نے کہہ دیا یہ حدیث رسول ہے، جا کے پوچھ لیجئے، سب سے پوچھیے گا. حدیث مستند ہے. رسول نے فرمایا بنی امیہ پر اللہ نے حکومت کو حرام قرار دیا ہے، اور بنی امیہ نے حرام کام کیا حکومت پہ قبضہ کر کے. جو حرام کام کرے اس کا خون حسین کی اولاد میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ظلم کو اللہ شامل نہیں کرتا امامت میں. اور آپ نے تقریر پھر پوری کروا دی، اس لیے کہ شروع میں نے اس سے کیا تھا کہ علم بدا واقع ہوتا ہے. جس طرح نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا. اس لیے ائمہ نے فرمایا، شیخ مفید نے لکھا کہ اگر علی اکبر زندہ رہتے تو امام ہوتے، اس لیے کہ ولی تھے اور معصوم تھے. جس طرح حسن اور حسین 2 بھائی امام ہوئے، اسی طرح علی اکبر اور سید الساجدین دونوں امام ہوتے. لیکن حکم تھا کہ امام ہوں، لیکن حکم کو روک لیا اس لیے کہ بدا واقع ہو گیا. پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ جب سورہ پڑھا
آیت پڑھی سورہ آل عمران کی تو علماء نے کہا معصوم تھے علی اکبر اور امام ہونے والے تھے۔ آیت سے پتہ چلا ان اللہ اصطفیٰ آدم، یعنی چن لیے گئے تھے امامت کے لیے۔ آیت نے بتایا چن لیے گئے تھے امامت کے لیے۔ اور کس طرح اظہار کیا حسین نے، اے عمر سعد جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کیا، اللہ تیری نسل کو قطع کر دے، یعنی امامت کی ایک شاخ کو قطع کر رہے تھے ظالم۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ امام ہونے والے تھے؟ بھائی تیار کیا، نبی کا امامہ علی اکبر کو پہنایا۔ کون سا امامہ؟ صحاب زرد امامہ جو معراج میں رسول نے پہنا تھا۔ ابا پہنائی، قبا پہنائی، زرہ پہنائی، خود پہنایا، سارے ہتھیار رسول کے دیے، کمر میں تلوار لگائی، سارے ہتھیار رسول کے دیے، کمر میں تلوار لگائی، عقاب رسول کے گھوڑے پہ بٹھایا، گئے میدان میں گئے، جنگ کی، خوب جنگ کی، 120 آدمی پہلے ہی حملے میں قتل کیے، وہ لڑائی کی کہ واپس آئے، جب واپس آئے کہا بابا کیسا لڑا؟ کہا ویسے لڑے جیسے خندق میں علی لڑے، خیبر میں علی لڑے، میں تو علی اپنے بابا کی لڑائی دیکھ رہا تھا، تم نہیں لڑ رہے تھے بلکہ یہ میرے بابا علی لڑ رہے تھے، تم تو بڑی شان سے لڑے۔ کہا بابا یہ جو ہتھیار آپ نے مجھے پہنائے ہیں اس کے وزن سے میں یہ جو ہتھیار آپ نے مجھے پہنائے ہیں اس کے وزن سے میں دبا جا رہا ہوں۔ کہا یہ ہتھیار کا وزن نہیں ہے علی اکبر، تم بار امامت اٹھائے ہوئے ہو۔ جا کے دیکھ لیجیے یہ جملے سارے علماء نے علی اکبر کے حال میں لکھے، یعنی حسین نے بتایا امامت ہے لیکن رک رہی ہے۔ اور پھر جملہ وہی کامل کر دوں، یہی موضوع تھا کیا کہ اگر اللہ کا کوئی کام رک جائے تو کیا وہ ناقص رہ جاتا ہے؟ وہ ہو کے رہتا ہے۔ چونکہ علی اکبر امام بن چکے تھے تو رجز میں یہ جملہ کہا حرام زادہ اور حرام زادے کی اولاد ہم پر حکومت نہیں کر سکتی۔ رجز علی اکبر کا موجود ہے، 3 ہی شعر ہیں، اس میں یہی اشعار دہرائے ہیں۔ یعنی علی اکبر نے اعلان کیا کہ سوا حلال زادہ اور معصوم کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے جو اسلام کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے، یہ علی اکبر نے اعلان کیا۔ لیکن ہونا علی اکبر کو چاہیے تھا، لیکن علی اکبر کو ظالموں نے قتل کر دیا، یعنی یہاں پر بدا واقع ہوا۔ اب علی اکبر کی حکومت دیکھنا ہے، اللہ کو کامل کرنا، اس لیے رجت رکھی کہ حسین آئیں، علی اکبر حاکم بنے، علی اکبر امام بنے۔ اس لیے مجلسی نے لکھا کہ ہر مومن کے مرنے کے بعد قبر میں 2 جوان ایک ساتھ آتے ہیں، ایک ہی قامت کے، ایک ہی حسن کے، اور ان کے اوپر جسم پر زیرہ بختر ہوتا ہے، خود ہوتا ہے، وہ جنگی لباس میں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنگی لباس میں کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کربلا میں 2 جوان ایسے ہیں جنہیں لڑنے کی حسرت رہ گئی اور وہ اس طرح نہ لڑ سکے جس طرح شان تھی لڑنے کی۔ ایک عباس ہیں، ایک علی اکبر ہیں۔ جب مومن قبر میں آتا ہے سب سے پہلے استغفار کے لیے ایک طرف سے عباس آتے ہیں، ایک طرف سے علی اکبر آتے ہیں اور اپنے جنگی لباس میں آتے ہیں۔ پہلے مومن کا استغفار یہ 2 کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا لباس نہیں اترے گا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جب تک کہ ان کی امامت پوری نہ ہو جائے، جب تک ان کی ولایت پوری نہ ہو جائے، یہ جنگی لباس نہیں اتاریں گے، اس لیے کہ منتقم کو آنا ہے اور ہماری ملاقات قبر میں ہو رہی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مومن کہ جو قبر میں علی اکبر کی زیارت کرے۔ پروردگار ہمیں زندگی میں بھی زیارت کرا، خواب میں بھی وہ نور دکھا، روزوں پر بھی وہ نور دکھا، اور مرنے کے بعد بھی ان کی زیارت ہو۔ جنہوں نے حج و زیارات نہیں کیا انہوں نے کو حج و زیارات سے مشرف کرا۔ پروردگار جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے بوسیلہ صدقے میں شہزادہ علی اکبر کے۔ ام لیلہ کا چاند جو ہے ام لیلہ کی گود میں پروان چڑھا، جسے زینب نے پالا، بیٹا سمجھ کے پالا، ایسی پوری عظیم جو علی اکبر کو اتنا چاہتی تھی، اس کا واسطہ دیتے ہیں پھوپھی اور بھتیجے کی محبت کہ آپ کی ہر دعا اللہ قبول فرمائے اور آپ کے دامنوں کو در مراد سے بھر دے۔